السلام علیکم۔ شیطان صفت جوزفائن دل کا راز کم از کم اس سلسلے میں راول کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ راول خان بہرط اور تغرل کا خون ہے اور کہیں یہ خون جوش نہ مار جائے۔ تغرل کے بارے میں اس نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا اس پر اٹل تھی۔ اپنی دونوں بہنوں کی موت کا انتقام وہ تغرل سے لینا چاہتی تھی اور اسے کسی قیمت پر معاف کرنا جوزفائن کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان دنوں وہ سرنگوں کی کھدائی کی نگرانی خود کر رہی تھی اور اس کی نگرانی سے یہ ہوا تھا کہ وہ کام جو مہینوں میں ہونے والا تھا ہفتوں میں ہو رہا تھا اور ہفتوں کا کام دنوں میں تکمیل تک پہنچ رہا تھا۔ کئی سرنگیں پروگرام کے مطابق تیار ہو چکی تھیں اور اب ان کا آخری کام ہو رہا تھا۔ وہ سرنگ خاص طور سے تیار کی گئی تھی جسے پانی سے پاک رکھا گیا تھا، لیکن کسی کو گمان تک نہیں ہو سکا تھا کہ یہ سرنگ پانی کی نہر کی بجائے کسی اور سلسلے میں بھی استعمال ہوگی۔ بظاہر اس کا انداز بھی بالکل ویسا ہی تھا، لیکن وہ جوزفائن کی ہدایت پر مختلف طریقے سے تیار کی گئی۔ کئی بار راول بھی ان سرنگوں کا جائزہ لے چکا تھا جو کسی جگہ بند اور کہیں سے کھلی ہوئی تھیں، سوائے ایک سرنگ کے جو پرانی حویلی تک پہنچتی تھی اور جو تغرل خان کی آمد و رفت کے لیے خصوصی طور پر سونا آبشار سے یہاں تک تیار کی گئی تھی۔ سونا آبشار کے پانی کے ذخیرے کے بعد بھی ایک عظیم الشان تالاب تعمیر کر لیا گیا تھا اور اب یہ تالاب اپنی آخری سطح تک بڑھتا جا رہا تھا۔ جوزفائن کی خصوصی دلچسپی نے یہ کام بہت تیزی سے تکمیل کے مراحل تک پہنچا دیا تھا۔ بہرطور نہ جانے کیا منصوبے تھے جوزفائن کے ذہن میں۔ باقی لوگوں کو اس نے مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود مطمئن نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں نفرت کا ایک طوفان امڑ رہا تھا اور اس طوفان کی زد میں کون کون آنے والا تھا یہ بات ایک راز تھی۔ ایک سمت نہروں کی تکمیل ہو رہی تھی اور دوسری سمت ان تمام جگہوں کی نشاندہی اور سروے کر لیا گیا تھا جہاں نئی نئی عمارتیں تعمیر ہونے والی تھیں۔ ہلکے ہلکے نمونے شیرکوہ کے نوجوانوں کے لیے پیش کیے جا رہے تھے۔ کچھ قبیلوں سے رقاصاؤں کو مدعو کیا گیا تھا اور وہاں ان کے لیے عارضی قیام گاہیں بنا دی گئی تھیں جہاں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، اور شام ہوتے ہی نوجوانوں کی ٹولیاں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس طرف نکل جاتی تھیں۔ فی الحال یہ جگہ شیرکوہ کی بغلی سمت ایک وسیع و عریض میدان میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ نوجوانوں کو روزگار مل گیا تھا، سرنگوں کی کھدائی سے انہیں اچھی خاصی آمدن ہو رہی تھی اور یہ تمام رقم باقاعدہ شیرکوہ کے خزانوں سے ادا کی جا رہی تھی جن کے بارے میں کسی کو تشویش نہیں تھی۔ زارق خان کی زندگی میں یہ خزانے اتنے کشادہ نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں راول نے کہاں سے ان میں دولت ہی دولت بھر دی تھی۔ یہ تمام کارروائیاں معمول کے مطابق جاری تھیں۔ راول ان دنوں کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جوزفائن اب اس سے بھی کچھ چھپانے لگی ہے، لیکن جوزفائن کے سامنے اس کا اظہار کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں آج تک یہ خیال موجود تھا کہ جوزفائن نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور پھر حقیقت یہ تھی یہ صرف جوزفائن ہی کی تجاویز تھیں جنہوں نے آج اسے شیرکوہ کا سردار بنا دیا تھا، اور ایک ایسا سردار جس کی متعلق العنافی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی وہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا۔ عظیم الشان منصوبہ اپنی تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کر رہا تھا کہ ایک رات جوزفائن کو اطلاع ملی کہ تغرل خان واپس آ گیا ہے اور پرانی حویلی میں اس سے ملاقات کا منتظر ہے۔ یہ اطلاع سن کر جوزفائن پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن راول خان کے ذہن میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اطلاع دینے والے سے کہا گیا کہ تغرل سے کہو کہ رات کو چچی خانم اور راول خان اس سے ملاقات کریں گے، وہ پرانی حویلی میں ان کا انتظار کرے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو راول خان نے جوزفائن کی طرف دیکھا۔ جوزفائن کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک رقصاں تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے مسکرا کر راول خان کی طرف دیکھا اور بولی، مبارک ہو راول خان، تمہارا بھتیجا واپس آ گیا ہے۔ میں تمہارے لہجے میں طنز کی بو پا رہا ہوں جوزفائن۔ راول بولا، ارے نہیں نہیں، طنز کروں گی اور وہ بھی تم پر؟ راول خان، لیکن مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے۔ کیا؟ تمہارے چہرے پر کسی قدر الجھن کے آثار چسپاں ہو گئے ہیں آج کل، اور تم نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے اپنی الجھن کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ راول، تمہارا کہنا بالکل درست ہے جوزفائن، میں در حقیقت ان دنوں الجھا ہوا ہوں۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔
یہی شکایت تو ہے مجھے تم سے۔ اس سے پہلے تو تم اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتے تھے۔ یہ کون سی الجھن ہے جسے تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ چھپا نہیں رہا جوزفائن، بلکہ جھجکتا ہوں تم سے کہتے ہوئے۔ جوزی سے، جسے تم اپنی کائنات میں سب سے عظیم شے تصور کرتے ہو۔ بات ہی ایسی ہے۔ سوئل اور میبل کی موت کے بعد میں نے تمہارے اندر بھی کچھ تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سی باتیں تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے راول۔ در حقیقت میں بہت سی باتوں کا وقت سے پہلے تم سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا، اور میرے ذہن میں آج کل جو خیالات پروان چڑھ رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو پھر میری الجھن غیر فطری تو نہیں جوزفائن؟ ہمارے درمیان خلوص کے جو رشتے ہیں وہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ بلند اور مضبوط ہیں۔ اس کے باوجود تم نے کچھ ایسی باتیں مجھ سے چھپانا مناسب سمجھیں جن کا علم مجھے ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے اندر یہ خودی کب سے پیدا ہو گئی جوزی؟ نہیں ڈیئر، غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ اسے خودی نہیں، عقل مندی کہتے ہیں۔ میں پہلے سے تمہارے ذہن کو تقدر کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ بھی کروں گی وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کروں گی۔ کیا سمجھے؟ اس بات کا تو مجھے تم پر اعتبار ہے جوزی، لیکن یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ کیا تغرل سے ملاقات نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ تغرل کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میری رائے ہے راول کہ تغرل سے صرف مجھے گفتگو کرنے دینا۔ تم اپنے آپ کو بالکل سنجیدہ ظاہر کرو۔ کم از کم تغرل کو یہ بات تو معلوم ہو چکی ہوگی کہ ہمیں سوئل اور میبل کی موت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تمام باتیں اس کے منہ سے سنوں۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ملاقات کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ تغرل سے ہمارے کیسے تعلقات رہنے چاہئیں۔ اس حقیقت سے تم بھی انکار نہیں کرو گے راول کہ ہم شیر کوہ میں ان تمام فتنوں کے سر کچل چکے ہیں جو کبھی ہمارے سامنے سر اٹھا سکتے تھے، لیکن ایک خوفناک چٹان جو ہم نے تراشی ہے ابھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب تک یہ چٹان ہماری پشت پناہی کرے گی اور ہمارے لیے کارگر ہے، لیکن جب اس سے ہمیں اپنے سر پھوٹنے کا خطرہ درپیش ہوگا تو اس چٹان کو بھی ہمیں اس کی جگہ سے اکھاڑنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میری مراد تغرل ہی ہے۔ اگر ہمارا کوئی مدِ مقابل ہو سکتا ہے تو تغرل۔ اس نے آج تک ایک بچے کی حیثیت سے ہماری ہر بات مانی ہے، لیکن اب وہ بچہ نہیں ہے، وہ خود بھی فیصلے کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ چچی خانم کی بہنوں یعنی سوئل اور میبل کو بھی لڑکی ہی سمجھا جائے۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا اسے محسوس کرو راول۔ وہ کسی بچے کا کام نہیں بلکہ ایک ایسے خودسر کا کارنامہ ہے جو اپنے آگے کسی کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ چنانچہ تغرل سے گفتگو کے دوران ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے یہ بھول ہوئی ہے یا اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا، ہمیں کسی قابل نہ سمجھ کر۔ اور پھر راول میں تم سے یہ سوال کروں گی کہ مستقبل میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لیکن اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تغرل کو اپنے کیے پر ندامت ہے اور وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ اس سے یہ بھیانک غلطی ہوئی، تو ہم سوچیں گے کہ کیوں نہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جوزفائن کے سامنے راول موم کی ناک تھا۔ آج تک اس نے کبھی اس کی کسی بات سے انحراف نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ہر فیصلے کے سامنے گردن جھکا دی تھی۔ اس حقیقت کا بھی وہ قائل تھا کہ تغرل خان کو بہر طور سوئل اور میبل کے سلسلے میں کم از کم ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے، اور ان کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر پرانی حویلی کی جانب چل پڑے۔ جوزفائن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ راول پر اس نے کوئی اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس کے دل میں تغرل کے خلاف جو جہنم سلگ رہا تھا وہ اسے بھسم کیے جا رہا تھا۔ صرف راول کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تغرل اپنے کیے پر نادم ہے تو اس کے لیے معافی کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، ورنہ سوئل اور میبل کی موت کا بدلہ تو وہ صرف تغرل ہی سے نہیں بلکہ شیر کوہ کے بے شمار افراد سے لینا چاہتی تھی۔ اس کی فطرت میں ایسی ہی کیفیت تھی۔ راستے میں بھی وہ یہ سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ اگر تغرل نے اظہار ندامت کر لیا تو اس کے بعد اسے مزید کتنے دن تک زندہ رکھا جائے۔ یہ بات تو اس کے پروگرام میں شامل تھی کہ تغرل مستقبل میں خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اسے بھی کسی مناسب وقت پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ مناسب وقت کچھ پہلے آ گیا تھا، ورنہ شاید تغرل کی زندگی کچھ اور طویل ہوتی۔
وہ لوگ پرانی حویلی میں داخل ہو گئے۔ جوزفائن اور راول خان جانتے تھے کہ تغرل سے کس گوشے میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تغرل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ راول خان نے ایک نگاہ میں محسوس کر لیا کہ آج نظر آنے والا تغرل پہلے جیسے تغرل کی مانند تر و تازہ نہیں ہے، بلکہ اس کے چہرے پر کسی قدر پریشانی کے آثار ہیں۔ یہ بات جوزفائن نے بھی محسوس کر لی تھی۔ آج تغرل کے ملنے کا انداز بھی وہ نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ تغرل نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، او چچا خان اور چچی خانم، آپ لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس زمین پر کسی سے محبت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے پاس آ کر ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ تغرل خان، الفاظ ضائع کرنے کی کوشش مت کرو۔ جملے حقیقتوں کی خبر نہیں دیتے، حقیقتوں کا اظہار صرف عمل سے ہوتا ہے۔ جوزفائن نے کہا، اوہ چچی خانم، گہرے الفاظ میری سمجھ میں کبھی نہیں آتے۔ جو کچھ میرے ذہن میں ہوتا ہے میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں اور اس کے جواب کا منتظر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کیا لائے ہو شیر کوہ کی تعمیر کے لیے؟ ایک بہت بری خبر، اور اس کے سوا کچھ نہیں، تغرل نے جواب دیا، اور راول چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خوب، گویا اب بری خبریں بھی تمہاری لوٹ مار میں شامل ہو گئی ہیں۔ نہیں چچا خان، یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پہاڑوں میں اب تغرل کے خلاف کچھ زیادہ ہی سازشیں ہونے لگی ہیں، اور شاید کچھ لوگوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تغرل کو ہلاک کر کے شیر کوہ کو ویران کر دیں۔ تغرل کے الفاظ پر جوزفائن مسکرا دی۔ اس نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ بیوقوف غلط سوچ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا صرف ایک تغرل کو ہلاک کر کے شیر کوہ ویران ہو سکے گا؟ راول نے چونک کر جوزفائن کی طرف دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ البتہ تغرل نے اپنی فطرت کے مطابق جوزفائن کے الفاظ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ مسلسل گہری سوچ میں تھا۔ تب اس نے کہا، 5 سیاہ گھڑ سوار ایک عورت کی سرکردگی میں پہاڑوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بات صرف ان 5 افراد کی نہیں ہے، بلکہ ان کے پس پشت گروہ کے گروہ ہیں، جو انہیں جدید ترین اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اور اسی اسلحے کی مدد سے انہوں نے ہمارے راستے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لڑکی کون ہے چاچا راول خان؟ مجھے اس کا پتہ درکار ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے تغرل کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر چکے، یا جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اور اب اس کے بعد تمہارے پاس آگے بڑھنے کے راستے نہیں ہیں۔ تم کسی لڑکی کا حوالہ دے کر یہ بتا رہے ہو کہ وہ تمہارے راستے بند کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تغرل، کیا ایک غیرت مند اور دلیر شخص کے لیے یہ الفاظ باعث شرم نہیں؟ او چاچا خان، میں فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ طاقت کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتی، بازو ہر شخص کے ہوتے ہیں۔ مقابلے پر پتہ چلتا ہے کہ کس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے۔ اندھیرے کے تیر میں نہیں روک سکتا۔ کوئی مد مقابل آ کر مجھے للکارے تو میں اسے جواب دوں اور فیصلہ وقت کر دے۔ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، بارہا میرے سامنے آئی ہے اور اس نے کامیابی سے میرے راستے کاٹے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے جب سے مجھے للکارا ہے، اس کے بعد سے مجھے کسی بستی میں لوٹ مار نہیں کرنے دی۔ میں اسے اس کی کامیابی سمجھتا ہوں، اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھ پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو میں نے شیر کوہ کا رخ کیا تاکہ تم سے مشورہ کر سکوں چاچا خان۔ بہت سے مارکے ہو چکے ہیں میرے اور اس کے درمیان میں، اور میں اس بات کا اعتراف کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتا کہ اس نے ہمارے قدم اکھاڑ دیے ہیں۔ اگر تم ہماری زندگی پہاڑوں میں ہمارے گروہ کی سربلندی اور شیر کوہ کی تعمیر میں ان کی کارکردگی کے متمنی ہو تو پھر میری مدد کرو، ورنہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اب بھی اپنے راستے بند نہیں سمجھتا۔ دنیا بہت وسیع ہے، جگہ جگہ بستیاں آباد ہیں۔ میں ان آبادیوں کو چھوڑ دوں گا اور دور نکل جاؤں گا، وہاں بھی میرے لیے میدان کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں رہ کر میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ شیر کوہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو چاچا خان کہ مجھے شیر کوہ کی سرداری سے دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں سردار رکھ کر میں شیر کوہ کو تمہاری امنگوں کے مطابق مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ اگر اس سلسلے میں تم نے مجھ پر کوئی طنز کیا تو یہ تمہارے حق میں برا ہوگا، مجھ پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تغرل کا لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ راول خان اور جوزفائن نے بھی محسوس کیا، اور پھر جوزفائن نے فوراً ہی حالات کو سنبھالا۔ نہیں تغرل، ان گھڑ سواروں کے بارے میں کچھ تفصیلات تو بتاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی مرحلے پر تنہا چھوڑ دیا جائے؟ اسی لیے آیا ہوں چاچی خانم، اور اگر آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے
اور چاچا خان کے پاس اس الجھن کا کوئی حل نہیں ہے، تو آپ لوگ یقین کریں کہ مجھے بہرطور یہ حل تلاش کرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہاں کچھ نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو تغرل، تم نے یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ 5 افراد جو ایک عورت کی سرکردگی میں عمل کرتے ہیں، تمہیں للکار کر تمہارے مقابلے پر آ رہے ہیں اور تمہیں بستیوں میں لوٹ مار کرنے سے روکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میری اپنی رائے یہی ہے کہ جن بستیوں کے سرداروں نے شیر کو اور تمہارے خلاف جو محاذ بنایا ہے، یہ 5 گھڑ سوار اسی محاذ کا حصہ ہیں، لیکن بدبخت یہ بھول گئے کہ ان کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے۔ بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائیں گے تغرل، بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائیں گے، بلکہ اگر تم چاہو تو ان کا راستہ بھی نہ کاٹو، میں ان کا سراغ لگا کر بالآخر انہیں فنا کر دوں گی۔ جوزفائن نے یہ الفاظ اپنے بل پر کہے تھے۔ تغرل خاموشی سے جوزفائن کی صورت دیکھتا رہا۔ راول اس دوران میں خاموش بیٹھا رہا تھا۔ وہ جائزہ لے رہا تھا کہ جوزفائن کتنے صابر عورت ہے۔ ابھی تک اس نے تغرل سے سوئل اور میبل کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ اس موضوع پر آ گئی۔ تم سے کچھ اور سوالات بھی مجھے کرنے تھے تغرل خان، کچھ اور معلومات بھی حاصل کرنی تھی تم سے۔ ہاں چچی خانم کہو۔ ان دنوں میری ذہنی حالت زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن تغرل جب تم ہمارے سامنے آئے ہو تو تمہیں اپنی تمام ذہنی قوتوں کو قابو میں رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس وقت سے پرورش کیا جب تم صرف گوشت کے ایک لوتھڑے تھے۔ ہم نے اس لوتھڑے کو آج وہ فولادی قوت بنا دیا ہے کہ پہاڑ اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے تغرل؟ کیا تم ہماری قوتوں تک پہنچ چکے ہو؟ کیا تم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کے بعد تمہارے اندر کسی چیز کے حصول کی خواہش نہیں رہی؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں چچی خانم کہ گہری باتوں میں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے سامنے بہتر یہ ہے کہ صرف وہ کہا جائے جو حقیقت ہے۔ سوئل اور میبل کہاں ہیں؟ جوزفائن نے تغرل کو گھورتے ہوئے پوچھا، اور تغرل چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم ان کے بارے میں سوالات کرو گی۔ پتہ نہیں اس وقت میں نے کیا کیا سوچا تھا چاچی خانم کہ اگر تم یہ سوال کرو گی تو تمہیں یہ جواب دوں گا، لیکن اب سب کچھ بھول چکا ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تمہیں ان کی لاشیں غاروں سے مل گئی ہوں گی۔ دراصل میں ان غاروں کی طرف گیا ہی نہیں، بلکہ سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ جن لڑکیوں کو تم زندہ لے گئے تھے تغرل خان، ان کی لاشوں کے بارے میں اطلاع دے رہے ہو، اور وہ بھی اتنی بے پرواہی کے ساتھ۔ میں سمجھا نہیں چچی خانم، کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ میں نے خود انہیں تمہارے حوالے کیا تھا؟ تمہارے احسانات تو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے چچی خانم۔ اس پہلی لڑکی کو بھی تم نے ہی میرے حوالے کیا تھا، جس سے میں زندگی کے اس رمز سے آشنا ہوا تھا۔ مگر چچی خانم، جب اس کی لاش تمہارے سامنے پہنچی تھی تو تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تغرل خان نے ایک ایسی بات کہی جس سے جوزفائن تل ملا کر رہ گئی۔ راول کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ جوزفائن چند لمحات اپنے غصے کو دباتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن انسانوں میں تم فرق نہیں محسوس کرتے تغرل؟ کیا شیر کوہ کا کوئی بھی فرد تمہارے لیے تمہارے چاچا راول خان کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے؟ کیا شیر کوہ کی کوئی عورت تمہارے لیے چاچی خانم بن سکتی ہے؟ اگر ہم دونوں کی تمہاری نگاہ میں کچھ عزت ہے تو کیا تم وہی سلوک ہمارے ساتھ کرو گے جو کسی اجنبی کے ساتھ کر سکتے ہو؟ نہیں چاچی خانم، نہیں۔ چاچا خان اور چچی خانم، اس روئے زمین پر صرف 2 افراد ایسے ہیں جن کی میں عزت کرتا ہوں، اور عزت کا صلہ تم نے یہ دیا کہ میری دونوں بہنوں کو ہلاک کر دیا۔ تم نے انہیں بھی وہی مقام دیا جو تمہاری نگاہ میں اس پہلی لڑکی یا تارکا میں رقص کرنے والیوں کا تھا۔ دیکھو چچی خانم، میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے، لڑکی صرف لڑکی ہوتی ہے۔ میری نہ کوئی بہن ہے، نہ ماں، اور نہ بیٹی۔ عورت کی حیثیت سے کسی کو اگر میں کوئی مقام دے سکتا ہوں تو وہ آپ ہیں، اور بس، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی جتنی عورتیں یہاں موجود ہیں وہ صرف عورتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ عورت کا مصرف کیا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم تھی چچی خانم کہ تم نے مجھے عورت کے سلسلے میں کیا سکھایا ہے؟ کیا تم اس بات سے انکار کرتی ہو کہ اس سے پہلے عورت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا؟ اوہ، لیکن اگر میں بھی تمہارے ہاتھ لگ جاؤں تو کیا تم میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرو گے؟ نہیں چاچی خانم، بیکار باتیں مت کرو۔ میں تمہاری عزت دوسرے انداز میں کرتا ہوں، تو پھر تم نے ان لوگوں کی عزت کیوں نہ کی جنہیں میں نے تمہارے حوالے کیا تھا؟
نہیں چچی خانم، تمہارے علاوہ میں کسی اور کی عزت نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ تم نے نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی ان کے ساتھ درندگی کی اجازت دی، یہاں تک کہ وہ موت کا شکار ہو گئیں۔ کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا تغرل کہ وہ میری بہنیں ہیں؟ میں بہن کے نام سے آشنا نہیں ہوں، مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ کسی کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دیکھو چچی خانم، میری تربیت تم لوگوں نے کی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تم مجھے بتا دیتی تو شاید میں ان لوگوں کے بارے میں اس انداز میں سوچتا۔ جو بات مجھے معلوم ہی نہیں، اسے میں کیوں سوچوں؟ کیوں چچا خان، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ راول کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ جوزفائن بولی، اور تمہارے دوست وہ خونی درندے، انہوں نے بھی؟ ہاں چچی خانم، اگر تم دونوں کے بعد اس دنیا میں مجھے کسی سے ہمدردی اور محبت ہے تو وہ میرے چاروں دوست ہیں۔ ہم لوگ آپس میں کبھی نہیں لڑتے، ہر چیز 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، پورے 5 حصوں میں، اور اس تقسیم میں ہم ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ وہ صرف 2 تھیں اور ہم 5، لیکن ہم نے انہیں برابر برابر آپس میں تقسیم کیا۔ یقین کریں چچی خانم، کسی نے گھاٹا اٹھایا اور نہ منافع۔ تغرل عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ جوزفائن کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سینے کے زیرو بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے اپنے آپ پر قابو پانے میں کتنی دقتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ راول بھی اس کی اس کیفیت سے واقف تھا، لیکن تغرل بے پرواہی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ چاچی خانم کی بات اسے صرف ایک لطیفہ محسوس ہو رہی تھی، اور اپنی دانست میں اس نے بھی چچی خانم کو بالکل صحیح جوابات دیے تھے۔ چند لمحات اسی طرح گزر گئے، پھر جوزفائن نے کہا، تم نے میرا غرور توڑ دیا ہے تغرل، تم نے میرا غرور توڑ دیا ہے، جو مجھے تم پر تھا۔ تم نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب انسان ثابت کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا چاچی خانم، میرا وجود تمہارا تربیت کردہ ہے۔ گوشت کے اس لوتھڑے کو جو شکل تم نے دی ہے وہی آج تمہارے سامنے ہے، اور پھر چچی خانم تم تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ میں نے بستیوں سے لوٹی ہوئی دولت کے انبار لگا دیے تمہارے قدموں میں، اور تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم ان کا کیا کرو گی۔ تم نے اپنی زندگی میں مجھے صرف ایک تحفہ دیا، اور اس تحفے کے بارے میں اب مجھ سے باز پرس کر رہی ہو۔ میں نے تو دونوں کو تمہارا تحفہ سمجھ کر ہی قبول کیا تھا، اور تحفے واپس نہیں مانگے جاتے۔ کیوں چچا خان، تم بھی تو کچھ بولو۔ راول کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی دن تغرل اس کے سامنے بیٹھ کر اتنی بے حیائی سے ہر چیز کا اعتراف کرے گا، لیکن تغرل کے بارے میں اب وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ یہ وہ تغرل نہیں ہے جسے اس نے اپنی گود میں لے کر پروان چڑھایا ہے۔ اب وہ نوجوانوں کے ایک گروہ کا سردار ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ راول نے جوزفائن کی طرف دیکھا، اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی، اور اس کے بعد جب بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ بہرحال تغرل، مجھے ان لڑکیوں کی موت کا بے حد افسوس ہوا ہے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں۔ کاش تم ایسا نہ کرتے، لیکن اب جو ہو چکا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ رشتے ایک نام رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہی پڑتا ہے۔ تاہم جو ہو چکا میں اسے بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رہ گئی بات سیاہ گھڑ سواروں کی، تو اس سلسلے میں کوئی ایسی ترکیب سوچوں گی جس سے وہ فنا ہو جائیں۔ ویسے تمہارے خیال میں اس لڑکی کا تعلق کون سے قبیلے سے ہو سکتا ہے؟ کاش یہ بات معلوم ہو جاتی مجھے چچی خانم، تو تم دیکھتی کہ اس قبیلے کا نام و نشان روئے زمین سے مٹ چکا ہوتا۔ بس یہی تو نہیں پتہ چل سکا۔ اس کی شکل و صورت سے تمہیں کوئی اندازہ ہوا؟ چچی خانم، ممکن ہے یہ بات تمہارے کام آئے۔ جس وقت جشن منایا جا رہا تھا تو وہ جشن گاہ میں موجود تھی۔ میں کوشش کے باوجود یہ پتہ نہیں چلا سکا کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ اوہ، بس اتنی سی بات اور تم اس کے لیے اتنے پریشان ہو؟ جوزفائن مسکرا کر بولی۔ اب اس کا چہرہ بالکل معتدل ہو چکا تھا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے چاچی خانم، اس کمبخت کا انداز بہت خوفناک ہے، ورنہ عام لوگ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گی تغرل، اور بہت جلد تمہیں اس کا موقع دوں گی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ میری دلی خواہش ہے چچی خانم کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولا، اس وقت تک مجھے اپنی کارروائی جاری رکھنی چاہیے؟ چند دن رک جاؤ،
دراصل میں جشن میں شریک ہونے والے قبیلوں کے نام حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد چھان بین کی جائے گی اور یہ معلوم کیا جائے گا کہ کون سے قبیلے میں ایسی کوئی لڑکی موجود ہے۔ اوہ چچی خانم، یہ کام واقعی تم کر سکتی ہو، میرے لیے مشکل تھا۔ تغرل نے خوش ہو کر کہا، مشکل کام تم میرے حوالے کر دیا کرو تغرل، تمہارے چچا بھی یہی کرتے ہیں۔ جوزفائن نے مسکرا کر راول کو دیکھتے ہوئے کہا، اور راول اس کے لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے رویے پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک طرف وہ غصے سے پھنک رہی تھی اور تغرل کے لیے اس کے دل میں نفرتوں کے طوفان امڑ رہے تھے، اور اب تمام باتوں کو بھلا کر مسکرا رہی تھی۔ البتہ اسے جوزفائن کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تغرل نے اگر معذرت آمیز رویہ اختیار کیا تو اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ سرکشی پر آمادہ ہوا تو اس کے آگے اندھیرا تھا۔ راول نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ تغرل اپنے کیے پر ذرا سا بھی پشیمان نہیں ہے، اور اس نے جوزفائن سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا درست کیا۔ لیکن جوزفائن کا رویہ اب ایک دم کیسے بدل گیا۔ کافی دیر تک وہ تغرل سے باتیں کرتی رہی، اور پھر اس نے مشورہ دیا کہ تغرل کو کچھ دن پرانی حویلی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ لیکن چچی خانم، کیا میرا یہاں قیام کرنا مناسب ہوگا؟ ہاں، وہ بولی، گھوڑوں کو ان غاروں میں پہنچا دو جہاں تم رہتے ہو، یہاں سے ایک آدمی لے جائے گا، اس کا انتظام راول کر دیں گے، یہ ان گھوڑوں کی نگہداشت کرے گا، تم اطمینان سے یہاں رہو، دراصل تم سے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ کیا چچی خانم؟ تغرل نے سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ نئے شیر کوہ کے لیے جو منصوبہ تقریباً تکمیل تک پہنچ گیا ہے، تم اس کا آخری جائزہ لے لو۔ سونا آبشار سے کھودی جانے والی نہریں اب شیر کوہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ ماڈل تیار ہو چکے ہیں جن کی تعمیر شیر کوہ میں ہوگی۔ تم چونکہ شیر کوہ کے مستقبل کے حکمران ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر کام تمہاری پسند کے مطابق ہو۔ تم نے آنے جانے کے لیے جو فرمائش مجھ سے کی تھی، میں نے اس کی بھی تکمیل کر دی ہے۔ ایک سرنگ سونا آبشار کے پاس سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ نہر ہی کے انداز میں کھودی گئی ہے، لیکن وہ در حقیقت تمہارے لیے آنے جانے کا راستہ ہے۔ تمام نہریں کام کریں گی، لیکن اس سرنگ کا مصرف دوسرا ہوگا۔ چچی خانم، تمہارے دماغ کی میں نے دل سے قدر کی ہے، ہمیشہ۔ تغرل نے کہا، جو کچھ کر رہی ہوں صرف تمہارے ہی لیے کر رہی ہوں تغرل، ورنہ مجھے یہاں سے کیا لے جانا ہے؟ آج رات یہاں قیام کرو۔ تمہارے دوست کہاں ہیں؟ وہ سب بھی یہیں موجود ہے۔ ٹھیک ہے راول، تم خود گھوڑوں کو لے کر ایک آدمی کے ساتھ غاروں تک جاؤ، اور تغرل تم یہاں اپنے ساتھیوں کے لیے قیام کا بندوبست کرو۔ وہ سب اس وقت تک ہمارے مہمان رہیں گے جب تک میں تمہارے مخالفوں کو راستے سے نہ ہٹا دوں۔ لیکن چچی خانم، ہمارے لیے تحائف کا بندوبست کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تغرل بے حیائی سے مسکراتے ہوئے بولا، اور جوزفائن ہنس پڑی۔ راول، تمہارا یہ بتیجا حد سے زیادہ گستاخ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم اپنے چاچا کا تو احترام کرو۔ اوہ چاچا خان، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تغرل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ راول جوزفائن کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے اب اچھی طرح محسوس کر چکا تھا، گویا جوزفائن کا فیصلہ وہی تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس پر بھی بڑی چالاکی سے عمل درآمد کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اسے اس سلسلے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جوزفائن جو چاہتی تھی وہی کرنا تھا۔ چنانچہ گھوڑوں کو غاروں تک پہنچانے کا کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا اور جوزفائن سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ جوزفائن حویلی میں تغرل کے قیام کے لیے بندوبست کرنے لگی، اور اس کے بعد آدھی رات سے زیادہ گزری تھی جب اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ راول خان کے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ جوزفائن کی ہدایت کے مطابق اس نے 5 گھوڑے ایک شخص کی نگرانی میں ان غاروں تک پہنچا دیے تھے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات جم کر رہ گئی تھی کہ اب جوزفائن تغرل کے ساتھ کوئی بہت ہی سخت سلوک کرے گی۔ حویلی میں واپسی اس وقت ہوئی جب جوزفائن گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بھی لباس تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ دوسری صبح ناشتے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ جوزفائن بکھری بکھری سی تھی، اس کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں پائی جاتی تھی۔ راول نے ناشتہ کرتے ہوئے اس سے کہا، تمہارا رویہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا جوزفائن، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ او بھولے خان، تمہیں تو ہر بار ایک ہی بات سمجھانا پڑتی ہے، کیا میرے الفاظ کبھی دوہری حیثیت رکھتے ہیں؟
میں نے جو کچھ کہا ہمیشہ اس کا وہی مفہوم نکلا، لیکن تم مطلب میں سمجھا نہیں جوزفائن، راول نے کہا، اور میں تمہارے چہرے پر 12 بجتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں راول تم اب بوڑھے ہونے کے قریب آ گئے ہو، لیکن ابھی تک میری ہی انگلی پکڑ کر چلنے کے عادی ہو۔ اپنے پیروں پر کب بھروسہ کرو گے؟ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی نا جوزی، حالات تو تم خود ہی سنبھال لیتی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اس وقت بھی میرے قابو میں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اگر تغرل نے اعتراف نہ کیا کہ اس سے غلطی ہوئی تو تم اسے سزا دو گی۔ تغرل پرانی حویلی میں مہمان ہے، اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ وہی پانچوں افراد ہیں جنہوں نے سوئل اور میبل کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ کیا اس سے پہلے میں نے کبھی انہیں حویلی میں رہنے کی دعوت دی ہے؟ یہ خطرہ مول لینا آسان کام نہیں ہے راول خان، کیا سمجھے؟ شیر کوہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ نہ صرف شیر کوہ بلکہ شیر کوہ کے اطراف میں بھی تمہارا یہ کارنامہ عزت و احترام کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ تم جانتے ہو ڈیئر کہ میں کبھی ایک گولی سے ایک شکار نہیں کھیلتی۔ یہ کام تو وہ عام لوگ کرتے ہیں جن کی ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہوتی ہیں۔ براہ کرم اپنی باتوں کا مطلب بھی سمجھا دیا کرو جوزفائن، میں تو غور ہی کرتا رہ جاتا ہوں کہ تمہاری باتوں کا مفہوم کیا ہے۔ جوزفائن ہنسنے لگی، پھر اس نے نہایت بے پرواہی سے بولتے ہوئے کہا، ہمیں اب تغرل اور اس کے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر کوہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور نئے شیر کوہ کی تعمیر کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ بیچارے تغرل کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دینا چاہیے، وہ بہت محنت کر چکا ہے ہمارے لیے، اب اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دینا مناسب ہوگا۔ کامیاب کھلاڑی وہی ہے راول جو شطرنج کے ہر مہرے سے اپنا پسند کا کام لے، اور اس کے بعد اگر وہ مہرہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو اسے احتیاط سے پٹوا دے۔ تغرل بھی اب ایک بیکار پیادہ رہ گیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے مستقبل میں ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ چنانچہ جوزفائن نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ راول ایک ٹھنڈی سانس لے کر جوزفائن کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ تغرل کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ بہر طور اسے جوزفائن کے اقدامات سے کبھی اختلاف نہیں رہا تھا، چنانچہ اس نے گردن ہلا کر کہا، لیکن جوزفائن ابھی کچھ معاملات باقی ہیں، مثلاً وہ 5 سیاہ گھوڑے۔ کیوں راول خان، کیا تم اپنے دشمنوں کے لیے صرف تغرل ہی کو آخری چیز سمجھتے ہو؟ تغرل کو تغرل بنانے والا کون ہے؟ کیا ہم 1000 تغرل نہیں پیدا کر سکتے؟ بس تم اس کی فکر مت کرو۔ نہیں جوزفائن، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تغرل کی ہلاکت کے لیے کیا بندوبست کرو گی؟ یہ اس وقت بتاؤں گی جب میرے کام کی تکمیل ہو چکی ہوگی۔ تم شیر کوہ کی زندگی میں ایک نئے باب کی بات کی تھی، وہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے جاننا چاہتے ہو راول خان؟ ہاں جوزفائن، اگر بتا دو تو تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ نہ صرف شیر کوہ بلکہ آس پاس کے تمام قبائل ان 5 سفید گھڑ سواروں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کی موت کے خواہاں ہیں۔ ہم نے خلوص دل سے قبائل کی شکایت پر ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس کی سرکوبی کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہم اس کے پشت پناہ نہیں ہیں۔ ہر چند کے لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے، لیکن جب تغرل اور اس کے چاروں ساتھیوں کی لاشیں شیر کوہ کے باہر وسیع و عریض میدان میں قبائل کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ان سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری عزت و توقیر میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ کام راول تم کرو گے، اور آنسو بہاتے ہوئے کہو گے کہ بالآخر انصاف کی خاطر تم نے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو بھی لوگوں کے حوالے کر دیا، اور اس سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راول خان کتنا انصاف پسند ہے اور در حقیقت قبائل کی سرداری کے لائق ہے۔ راول کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جوزفائن جو سوچتی تھی وہ عجیب ہی ہوتا تھا۔ دوپہر کو سورج تیز تھا، زیادہ تر لوگ شدید گرمی سے بوکھلا کر اپنے اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے محصور ہو گئے تھے۔ راول اور جوزفائن خاموشی سے پرانی حویلی پہنچ گئے۔ تغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ہمیشہ کے مطابق ان لوگوں نے کھڑے ہو کر جوزفائن اور راول کا استقبال کیا۔ جوزفائن نے آگے بڑھ کر تغرل کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا۔ وعدہ خلاف چچی خانم، تغرل شکایتی انداز میں بولا، اور جوزفائن ہنسنے لگی۔ نہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور تغرل اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تب جوزفائن نے کہا،
رزم کے ساتھ بزم اور بزم کے ساتھ رزم، ان دونوں چیزوں میں سے ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو صورتحال بہتر نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ان سرنگوں کا معائنہ کر لو جن کے ذریعے پرانی حویلی تک تمہاری آمد کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ سیاہ گھڑ سواروں کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے۔ اس میں برابر تمہاری شریک رہوں گی، اور اس دوران میں تمہارا قیام یہیں رہے گا۔ چچی خانم کے حکم سے انحراف کی جرت کس میں ہے؟ چلو ہم لوگ نہروں کا جائزہ لے لیں۔ چچی خانم، کیا اس کے لیے پرانی حویلی سے سونا آبشار تک کا سفر کرنا ہوگا؟ میرے ساتھ آؤ، جوزفائن نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ راول تو ایک سائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ تغرل، شیرم، تولائی، فرزان اور جابر ان دونوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ جوزفائن پرانی حویلی کے اس حصے میں پہنچ گئی جو اب بالکل ناکارہ پڑا ہوا تھا لیکن کافی مضبوط تھا۔ یہ علاقہ بھی اور یہاں جو کچھ تھا صحیح سلامت حالت میں تھا۔ جوزفائن نے خود اسے درست کرایا تھا۔ اس وقت جب زارق خان کی موجودگی میں ان لوگوں نے پرانی حویلی میں قیام کیا تھا، ایک بڑا سا تالا کھول کر جوزفائن ایک راہداری میں پہنچ گئی اور وہاں سے گزر کر ایک ایسے کمرے میں جسے از سر نو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں ایک دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار پر لگے ہوئے دو گول لٹو اوپر سے نیچے سرکا دیے تو گڑگڑاہٹ کے ساتھ سرخ رنگ کے پتھر کی ایک سل اپنی جگہ چھوڑنے لگی۔ چند ہی لمحات کے بعد ایک قد آدم دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ خود راول خان بھی حیران تھا، اسے بھی یہ صورتحال معلوم نہیں تھی۔ بہرطور اسے یہ بات تو معلوم تھی کہ جوزفائن یورپ سے آنے والوں کے ساتھ پرانی حویلی میں بھی کام کراتی رہی ہے۔ جوزفائن نے ان لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ سب دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ 32 سیڑھیاں گہرائیوں میں اتر گئی تھیں، اور یہاں بھی ایک باقاعدہ نظام موجود تھا۔ ایک گول دروازہ جسے دوسری طرف لگے ہوئے جہاز کے سٹیئرنگ نما پہیے کے ذریعے کھولا گیا تھا، یہاں بھی نمودار ہو گیا اور دروازے کی دوسری جانب ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ تیز سورج کی چمک اس عظیم الشان سرنگ میں پھیلی ہوئی تھی جس کی لمبائی ناقابل یقین تھی۔ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایسے روشن دان بنائے گئے تھے جو اوپر سے روشنی اور ہوا کو اندر منتقل کر دیتے تھے، لیکن ان پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ نیچے کی جانب لوہے کی جالیاں تھیں جن پر مضبوطی سے ان شیشوں کو ٹکا دیا گیا تھا۔ شیشوں میں 3 سوراخ تھے جو ہوا کو اندر منتقل کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سرنگ گھومتی اور موڑ کاٹتی ہوئی لمبائی میں سونا آبشار تک جا پہنچی تھی۔ تغرل اور اس کے ساتھی شدید حیرت کا شکار تھے اور ان کی آنکھیں تعجب سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سرنگ انتہائی صاف شفاف تھی اور اس میں قدرتی روشنی کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ طویل ترین راستہ طے کرنے کے بعد دفعتاً تغرل کے کانوں نے پانی کی گڑگڑاہٹ سنی۔ وہ یقیناً سونا آبشار تک پہنچ گئے تھے۔ جوزفائن نے یہاں بھی کچھ کارروائیاں کیں اور ایک دروازہ کھل گیا۔ وہ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے باہر نکل آئے۔ بائیں ہاتھ پر سونا آبشار اپنی خوفناک آواز کے ساتھ پہاڑوں کی بلندیوں سے نیچے گر کر ایک عظیم الشان جھیل بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس جھیل کے ساتھ ساتھ بے شمار نہریں 5 شاخوں کی شکل میں آگے نکل رہی تھیں۔ ان کا تعلق ابھی اس تالاب سے نہیں کیا گیا تھا، بس آخری مرحلہ تھا، اور اس آخری مرحلے کے تحت ان سرنگوں میں پانی چھوڑا جانے والا تھا جس سے شیر کوہ کے اطراف سیراب ہو جاتے، زمینیں سونا اگل دیتیں اور وہ تمام منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے جن کی ترتیب جوزفائن نے کی تھی۔ باہر نکلنے کے بعد تغرل نے دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھا اور تعریفی لہجے میں بولا، حقیقت یہ ہے چچی خانم، تم نے وہ سب کچھ کر دکھایا ہے جو شیر کوہ کے سردار آنے والی 10 صدیوں تک نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ تو واقعی بہت کچھ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں تمام کام کی تکمیل ہو گئی ہے۔ ہاں تغرل، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، اور اب تم یوں سمجھ لو کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب ہم اپنے اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد شیر کوہ کے آس پاس کے قبائل کو شیر کوہ میں ضم کر لیں گے۔ یہ میرے لیے اس خواب کی تکمیل ہوگی جو میں نے شیر کوہ کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کے حصول کے لیے تغرل اپنی چاچی خانم کی جو بھی خدمت کر سکتا ہے اس کے لیے حاضر ہے۔ یقیناً تمہارے بغیر تو یہ سب کچھ ممکن نہ ہوگا تغرل، جوزفائن نے محبت سے پر لہجے میں کہا، اور پھر بولی، کیا تم اس سرنگ سے مطمئن ہو؟ یہ جو ایک تمہیں 5 شاخہ نظر آ رہا ہے یہ پانی سے بھرا ہوا ہوگا،
لیکن صرف یہ سرنگ خالی رہے گی تاکہ اس کے ذریعے تم اطمینان سے پرانی حویلی تک پہنچ سکو۔ میں اس سے بڑا تحفہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتی تھی تغرل خان۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے چچی خانم، بلا شبہ یہ سب کچھ بڑا حیرت ناک ہے۔ جاؤ تغرل، یہاں سے پرانی حویلی تک جاؤ اور ایک چکر لگا کر واپس آؤ۔ میں اس وقت کا جائزہ لینا چاہتی ہوں جس میں تم یہ فاصلہ طے کر لو گے۔ اس کی وجہ چچی خانم، ہر بات کی وجہ نہیں پوچھی جاتی۔ میرے کچھ اپنے حسابات ہیں جنہیں میں اپنے طور پر حل کرنا چاہتی ہوں۔ چلو تولائی، یہ اندازہ لگا کر چلو کہ یہاں سے پرانی حویلی تک فاصلہ تم کتنے وقت میں طے کر لیتے ہو اور کتنے وقت میں وہاں سے تمہاری واپسی ممکن ہے۔ تغرل نے شانے ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے بعد ان گہرائیوں میں اترنے لگا جو سرنگ تک جاتی تھیں۔ تولائی خان، شیرم، فرزان اور جابر خان اس کے ساتھ تھے۔ چند لمحات کے بعد وہ سرنگ میں داخل ہو گئے۔ راول اس دوران میں مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ اسے صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جوزفائن کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ 5 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ اور پھر 15 منٹ۔ ٹھیک 15ویں منٹ پر وہ برق رفتاری سے آگے بڑھی اور تالاب کے قریب لگی ہوئی ان عجیب و غریب مشینوں کے قریب پہنچ گئی جو مقامی طور پر ہی تعمیر کی گئی تھیں۔ اس نے ایک مشین کے قریب پہنچ کر اس کا پہیہ پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا اور تالاب کے کنارے پر ایک چھوٹی سی پتھر کی سل اپنی جگہ چھوڑنے لگی۔ راول خان کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ جوزفائن کے کسی کام میں اس نے ابھی تک کوئی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن پھر جب پتھر کی سل ہٹی تو وسیع و عریض تالاب کے اس حصے سے پانی کا ایک زبردست طوفان اپنے راستے سے گزرتا ہوا اس سرنگ کی جانب دوڑا جس سے ابھی ابھی تغرل خان اور اس کے ساتھی سرنگ میں داخل ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا ریلا اس جگہ پہنچ گیا جو داخلی دروازہ تھا اور پھر خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ سرنگ کی گہرائیوں میں داخل ہو گیا۔ راول کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکل گئی، لیکن جوزفائن کی شفاف آنکھوں میں سرخی لہرا رہی تھی۔ راول دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ جوزفائن، یہ سرنگ پانی سے بھر جائے گی۔ جوزفائن نے راول کی طرف دیکھا اور راول کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خوفناک ناگن اپنی چمکیلی اور سرد نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ ان آنکھوں میں نفرت کا طوفان امڑ رہا تھا اور دوسرے لمحے سب کچھ راول کی سمجھ میں آ گیا۔ تغرل اور اس کے ساتھی سرنگ میں تھے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور تالاب کا پانی پوری سرنگ کو لبریز کر دے گا اور پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا جس سے تغرل باہر نکل سکے۔ سرنگ کا دہانہ پرانی حویلی میں تھا، لیکن اسے اتنی مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا کہ پانی کے اس ریلے میں اس کو کھولنا ناممکنات میں سے تھا۔ گویا یہ جوزفائن کی منصوبہ بندی تھی اور اس نے وہی کر دکھایا تھا جو کہا تھا۔ تغرل اور اس کے ساتھیوں کی کہانی پانی کی اس سرنگ میں دفن ہو گئی تھی اور جوزفائن کے چہرے پر فتح مندی کے آثار تھے۔ اس نے راول کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا راول خان کہ میں وہ بات کرتی ہوں جس کا صرف ایک مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن جوزفائن، جی، یہ سب کچھ۔ راول خان، میں تمہیں ایک مضبوط آدمی دیکھنا چاہتی ہوں، اتنا ہی مضبوط جتنا تم ثابت ہوئے ہو۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ تم تغرل کے چچا ہو۔ تم زارق خان کے بھائی بھی تھے، خانم کے بیٹے بھی، لیکن سارے رشتے صرف اس وقت تک اہمیت رکھتے ہیں جب ان کی طرف سے جوابی محبت ملنے کا امکان بھی ہو، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آؤ واپس چلیں۔ لیکن تم نے کہا تھا جوزفائن کہ ہم ان کی لاشیں شیرکوہ کے بیرونی حصے میں رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح انہیں اپنے شکنجے میں کس کر ہلاک کر دیا۔ ہاں، جو کچھ میں نے کہا تھا وہی ہوگا راول خان۔ غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس کچھ جوان پانی کی اس سرنگ میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد ان 5 لاشوں کو یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ پانی حویلی میں تو نہیں داخل ہوگا؟ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں کمزور کام کرتی ہوں؟ آج تک کبھی میرے کسی منصوبے میں مجھے ناکامی ہوئی؟ نہیں جوزفائن، آؤ واپس چلیں، راول نے کہا۔ پتہ نہیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہو رہی تھی، لیکن اس نے جوزفائن پر اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سونا آبشار سے حویلی تک کا فاصلہ انہیں پیدل ہی طے کرنا تھا، لیکن یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ البتہ راستے بھر خاموشی طاری رہی تھی۔ جوزفائن اپنے طور پر منصوبہ بندی کرتی رہی تھی اور راول خان سوچ رہا تھا کہ پہاڑوں میں ایک اور داستان ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد اسے صرف خود پر انحصار کرنا ہوگا
یا جوزفائن کی منصوبہ بندیوں پر۔ حقیقت یہ تھی کہ تغرل اس کی بیرونی قوت تھا۔ اگر جوزفائن ذاتی نفرت کی بنا پر اسے قتل نہ کرتی تو بہت سے مسائل اس کے ذریعے حل ہوتے رہتے، جیسے تغلق کی موت۔ ابھی تو بہت سے ایسے ہوں گے جو راول خان کے دشمن ہوں گے اور اس کی حیثیت چھین لینا چاہتے ہوں گے، لیکن اب تغرل نہیں ہے اور اس کے لیے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے پرانی حویلی کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ جوزفائن راول خان کو لے کر نئی حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہ مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی خاص کام انجام نہ دیا ہو۔ وہ لوگ اس حیرت انگیز سرنگ میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ شیرم اور تغرل ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تولائی، جابر اور فرزان حیرانی سے سرنگ کی سفید اور سپاٹ دیواروں کو دیکھ رہے تھے، جو پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ شیرم نے کہا، تغرل چچی خانم دنیا کی سب سے عجیب اور سب سے ذہین عورت ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، لیکن جس مرحلے سے مجھے گزرنا پڑا ہے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں اپنا رویہ ذرا بھی نرم کرتا تو میرا خیال ہے اس بڑے طوفان کو ٹالنا میرے بس سے باہر ہوتا۔ مطلب؟ شیرم خان نے کہا۔ اوئے شیرم، وہ دونوں لڑکیاں چچی خانم کی بہنیں تھیں جنہیں ہم نے عام لڑکیوں کی طرح مار دیا۔ اس وقت یہ بات دماغ میں نہیں آئی تھی کیونکہ نشہ ذہن پر سوار تھا، لیکن میں نے کئی بار اس بارے میں سوچا تھا کہ چچی خانم جب بھی ملے گی ان کے لیے سوال ضرور کرے گی۔ بہرطور اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، لیکن یہ سرنگ واقعی بہت شاندار بنائی گئی ہے۔ شیر کو بہت جلد پہاڑوں میں ایک نئی حیثیت اختیار کر جائے گا، تغرل نے کہا۔ سرنگ میں یہ لوگ کافی آگے بڑھ گئے اور ان کی نگاہوں میں پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ابھی سرنگ کا زیادہ حصہ طے نہیں ہوا تھا کہ دفتن ہی کان پھاڑ دینے والی گڑگڑاہٹ عقب سے سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ شیرم کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، یہ کیا ہے؟ لیکن اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ پانی کا ایک خوفناک ریلا ہولناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور دوسرے لمحے ان کے ہوش اور حواس جواب دے گئے۔ سب ہی نے بے اختیارانہ انداز میں آگے کی طرف چھلانگیں لگائی تھیں اور بدن کی پوری قوت سے دوڑنے لگے تھے، لیکن پانی ان سے زیادہ تیز رفتار تھا۔ پوری سرنگ اس پانی سے بھری ہوئی تھی اور وہ ہولناک رفتار کے ساتھ ان کی جانب آ رہا تھا۔ آن کی آن میں جھاگ اڑاتا ہوا پانی ان تک پہنچ گیا اور دوسرے لمحے اس نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ بہت ہی ہولناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چند لمحات کے لیے ان کے دماغ معاف ہو گئے تھے۔ کون کس طرف گیا اور کہاں تک گیا، اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تغرل ایک لمحے تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا، اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو گئی تھیں۔ لیکن جب اس نے اپنے چاروں طرف پانی ہی پانی محسوس کیا اور یہ دیکھا کہ پانی انتہائی خوفناک رفتار کے ساتھ انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس ہولناک طاقت والے پانی کے سامنے اس کی حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے بدن کو جنبش دی اور پانی میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ اس طرح اس کی برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی رفتار رک گئی۔ خطرہ یہ تھا کہ چند ہی لمحات کے بعد پانی انہیں پرانی حویلی کے اس حصے میں پٹخ دے گا جہاں اس کے لیے رکاوٹ موجود تھی اور ان کے بدن پاش پاش ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو اس ٹکراؤ سے بچانے کے لیے تغرل انتہائی جدوجہد کر رہا تھا۔ کسی ساتھی کو آواز دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ سانس تک نہیں لی جا سکتی تھی۔ پانی کی بے پناہ رفتار دفتن ختم ہو گئی۔ اس کا ریلا سرنگ کے آخری حصے تک پہنچ گیا تھا اور اب دوسری طرف سے پانی اندر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستے میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ پانی کی رفتار تو کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پانی سے بھری ہوئی اس سرنگ میں زندگی بچانے کا تصور ہی ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تغرل کے اعصاب کام کر رہے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں تو بہت پہلے مفلوج ہو گئی تھیں۔ اس نے پانی کی سطح پر ابھرنے کی کوشش شروع کر دی اور چند ہی لمحات کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اوپر سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سرنگ کا معائنہ کراتے ہوئے جوزفائن نے اسے روشنی اور ہوا کی یہ جگہ دکھائی تھی، لیکن یہ روشن دان اتنے وسیع نہیں تھے کہ ان میں سے آسانی سے گزرا جا سکے۔ تاہم تغرل نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے روشن دانوں کو نشان بنا کر ان کی سید میں واپس تیرنا شروع کر دیا اور انہیں پکڑ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ تیرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے کسی روشن دان کے پاس رکتا
باہر سے کچھ ہوا اندر آ جاتی تھی، لیکن پانی میں سانس لینا کہاں ممکن تھا۔ تاہم یہ ہوا پانی میں شامل ہو کر کسی قدر زندگی بخش بن رہی تھی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا اور دوسرے، تیسرے اور پھر چوتھے روشن دان کے پاس پہنچ گیا۔ جسم کی قوتیں زائل ہوتی جا رہی تھیں۔ حواس مکمل طور پر ساتھ چھوڑ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انتہائی قوت ارادی سے کام لیتا ہوا وہ اسی انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ یہی جد و جہد اس کی زندگی بچا سکتی تھی۔ وقت کا کوئی تعین نہیں ہو سکا تھا۔ پھیپھڑے پھٹے جا رہے تھے، لیکن اس نے حالات پر قابو پا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سرنگ کے اس دہانے کے قریب تھا جو تالاب سے جا ملتا تھا۔ دہانے سے باہر نکلا تو پانی کی سطح پر ابھر آیا اور یہاں سانس لینے کے مواقع موجود تھے۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ پہاڑیاں خاموش کھڑی تھیں۔ سونا آبشار کے گرنے کی گڑگڑاہٹ اب بھی فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ تیرتا ہوا ایک سمت جانے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد تالاب میں داخل ہو کر اس کے کنارے پر پہنچ گیا۔ جسمانی قوتیں تقریباً ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ تالاب کے کنارے اوپر چڑھنا زندگی کا سب سے مشکل کام محسوس ہوا تھا، لیکن بالآخر اس کے بدن نے زمین چھو لی اور اس کے بعد وہ کسی مردے کی مانند فرش پر جا لیٹا۔ اس کی سانس دھنکنی بنی ہوئی تھی۔ اتنی دیر تک سانس روکے رکھنا معمولی بات نہیں تھی۔ سینے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پھیپھڑے اپنی تمام تر قوتیں ختم کر چکے تھے اور اگر انہیں کچھ دیر اور ہوا نہ ملتی تو شاید وہ بدن کے اندر ہی پھٹ جاتے، لیکن زندگی تھی کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ سوچنے سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کھلی آنکھیں آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہی کافی تھا۔ اس طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ اس نے کرراہ کر کروٹ بدلی اور دفعتاً ہی اس کا ہاتھ کسی انسانی بدن سے ٹکرایا اور اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جسم میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ ہاتھ ہلا سکتا۔ وہ وہی ہاتھ رکھے رکھے اس کے بدن کو ٹٹولتا رہا اور دوسرے لمحے اسے اپنے کانوں میں تولائی خان کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تغرل نے تولائی کی آواز پہچان لی تھی۔ اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ تولائی کی آواز سن کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اپنے باقی ساتھی، سرنگ میں داخل ہونے والا خوفناک پانی اور اس کے بعد کی جد و جہد۔ اس نے تولائی کے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ پھر انتہائی کوشش کر کے وہ کوہنی کے بل اٹھا اور اس نے تولائی کا چہرہ دیکھا۔ تولائی بھی زندہ تھا۔ تغرل خان کے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی اور جسم کی کچھ قوتیں مزید بحال ہو گئیں۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تولائی نے کمزور لہجے میں کہا، میں اٹھ نہیں سکتا تغرل، لیکن میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ دوسرے لوگ، کسی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نہ جانے کس طرح بچا ہوں۔ جب پانی کا ریلا آیا تو میں تیرتا ہوا مخالف سمت میں بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب پانی ساکن ہو چکا ہے اور اس طرح میں کھلی ہوا میں پہنچا۔ میں نے بھی یہی کیا ہے، لیکن کیا باقی لوگوں؟ تغرل نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تالاب کے دوسرے کنارے پر اسے ایک اور انسانی جسم پڑا ہوا نظر آیا اور وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دور سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ تغرل کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ وہ اپنے بقیہ دو ساتھیوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تولائی خان بچ گیا تھا اور ایک اور نظر آ رہا تھا، تو کیا باقی دو؟ لیکن ابھی کسی سلسلے میں کچھ سوچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کھڑے ہونے سے دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ تولائی نے بھی اب اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ تغرل کا سہارا لے کر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تغرل نے آہستہ سے کہا، تالاب کے دوسرے کنارے پر شاید ہمارا ایک ساتھی اور موجود ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میری بصارت ساتھ نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ اور باقی دو؟ بظاہر ان دو کا تو پتہ نہیں، لیکن ممکن ہے وہ بھی تالاب کے دوسرے کناروں تک پہنچ گئے ہوں۔ تولائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی حالت اعتدال پر آنے لگی۔ جسمانی طور پر بے پناہ طاقتور لوگ تھے، اس لیے اپنے اعصاب کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ وقت نہیں لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو کر چلنے کے قابل ہو گئے۔
تغرل نے تولائی کا ہاتھ پکڑا اور تالاب کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اس نے اس سرنگ کا وہ حصہ دیکھا جہاں سے پانی اندر داخل ہوا تھا۔ چچی خانم نے تو یہ بتایا تھا کہ اس سرنگ کا پانی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور یہ خشک رکھی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہو، لیکن یہاں پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، جبکہ باقی نہریں خشک پڑی ہوئی تھیں اور ان میں ابھی پانی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے اور ایک طویل چکر کاٹ کر تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں پڑے ہوئے شخص کو انہوں نے دیکھا اور تغرل کے منہ سے آواز نکلی، شیرم خان۔ زمین پر پڑے ہوئے شخص کے بدن میں جنبش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کروٹ بدلی اور پھر کوہنیاں ٹکا کر اٹھ بیٹھا۔ شیرم خان کی حالت بھی بہتر نہیں تھی، بلکہ اس کی حالت تولائی اور تغرل سے زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا جو آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ دونوں نے اسے سنبھالنے کی کوششیں شروع کر دیں اور تھوڑی دیر کے بعد شیرم کے سانس کی آمد و رفت بھی بحال ہو گئی، لیکن تالاب کے جتنے بڑے حصے کا انہوں نے چکر لگا لیا تھا، اسے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ تولائی نے مغموم لہجے میں کہا، ممکن ہے تغرل، جابر اور فرزان ہماری طرح اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں۔ نہیں، تغرل کے حلق سے غراتی ہوئی آواز نکلی، انہیں زندہ رہنا چاہیے، وہ کسی بھی طرح ہم سے کم نہیں تھے۔ ممکن ہے وہ یہاں سے کہیں آگے بڑھ گئے ہوں، ممکن ہے، ممکن ہے۔ نہیں تغرل، ہمیں یہ تلخ حقیقت قبول کرنا ہوگی کہ 5 میں سے اب صرف ہم 3 زندہ باقی بچے ہیں۔ تولائی نے دور دور تک نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر بولا، کیا تمہارے جسم میں اتنی سکت کہ پانی کی اس سرنگ سے نکلنے کے بعد تالاب کے کنارے پہنچ کر تم کوئی فاصلہ طے کر سکو، کہیں دور جا سکو؟ کہ جابر اور فرزان اتنی قوت والے تھے کہ وہ پانی سے نکل کر دوڑنا شروع کر دیں؟ نہیں تغرل، میرا ذہن کہتا ہے، میری عقل کہتی ہے کہ وہ پانی کی سرنگ میں اپنے آپ کو زندہ نہیں بچا سکے۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آؤ ہمیں انہیں تلاش کریں۔ پانی کی سرنگ میں داخل ہونا اب اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ تغرل آگے بڑھا تو تولائی نے اسے پکڑ لیا۔ میں تمہیں کوئی مشورہ دینے کی ہمت نہیں رکھتا تغرل، لیکن جذبات سے کام نہ لو۔ اس سرنگ میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم اس میں داخل ہو کر انہیں تلاش نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تغرل رک گیا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ اگر جابر اور فرزان مر گئے تو اس کا مطلب ہے ہمارا گروہ ختم ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے تغرل ہو چکا ہے، اور اب اس کے لیے مزید کچھ کرنا حماقت ہوگی۔ آؤ یہاں سے آگے بڑھیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ کیوں؟ تغرل نے کہا، اور پھر ایک دم چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے شدید حیرت نظر آئی اور اس کے بعد ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ تو کیا تمہارا خیال ہے؟ کیا؟ اس نے ہیجانی لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس سے آگے اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا۔ تولائی نے شیرم کو سہارا دیا اور اس کے بعد وہ تغرل کے ساتھ سونا آبشار کے عقبی علاقے کے جنگل کی جانب بڑھنے لگے۔ تغرل اب بالکل خاموش ہو گیا تھا، اس کا چہرہ پتھرا گیا تھا، آنکھیں شیشے کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے طور پر بہت کچھ سوچ رہا ہو۔ جنگلوں میں داخل ہوتے ہوئے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا، اور اس کے بعد گھنے جنگلوں کے ایک حصے میں انہوں نے ایک جگہ منتخب کی اور وہاں ایک درخت کے تنے کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ تغرل اب بھی خاموش تھا۔ تولائی اور شیرم خاصی حد تک خود کو سنبھال چکے تھے۔ پانی سے بھیگے ہوئے بدن اور لباس بوجھ محسوس ہو رہے تھے۔ تولائی کے اشارے پر شیرم نے اپنا لباس اتار دیا۔ تولائی نے تغرل سے بھی لباس اتارنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تغرل آہستہ سے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ لباس اتار دو خان، جذباتی طور پر سوچنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ لیکن تولائی خان، چچی خانم اور چاچا خان نے یہ کیا کیا؟ کیا یہ اچھا کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ تصور ابھرا تھا کہ ہمیں دوبارہ تنہا سرنگ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، اور خانم جوزفائن کس قسم کا حساب لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن تغرل وہ اعتماد جو ہمیں ان پر تھا آگے نہ سوچنے دینے کا باعث بنا، اور میں نے اس تصور کو ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ سرنگ میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری قبر پانی میں بن جائے۔
اور اس کے بعد ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ کیا سمجھے تغرل، ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ خانم جوزفائن ہمیں سرنگ سے گزار کر تالاب کے کنارے تک لائیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ خشک سرنگ ہماری آمد و رفت کے لیے ہے، لیکن ان کے ذہن میں دوسرا ہی منصوبہ تھا، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ راول خان بھی اس منصوبے میں شریک تھے۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ تغرل کی دھاڑ بے حد خوفناک تھی۔ اس لیے تغرل خان کہ تم نے جس بڑے طوفان سے گزرنے کی بات کی تھی، تم یا ہم سب اس بڑے طوفان سے گزرے نہیں تھے، بلکہ اس کی زد میں تھے۔ خانم جوزفائن کے انتقام کی آندھی تیز جھکڑوں کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس طوفان کی خوفناک آواز انہوں نے اپنے سینے میں چھپا رکھی تھی۔ وہ اس وقت اس آواز کو کھولنا چاہتی تھیں جب ہم ان کے چنگل میں ہوں، اور ہمیں قتل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے تنہا ہمیں سرنگ میں بھیجا اور اس کے بعد ہم پر پانی چھوڑ دیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک تنگ و تاریک سرنگ میں بھرنے والا پانی کسی کو زندہ رہنے کی اجازت دے گا۔ خانم کو اب صرف ایک ہی امید ہوگی کہ وہ جب بھی چاہیں ہماری لاشیں اس سرنگ سے نکال سکتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کا انتقام ہم سے لے لیا ہے تغرل۔ یہ صرف اور صرف انتقام تھا، اور راول خان جس طرح خانم جوزفائن کے سامنے اپنی زبان بند رکھتے ہیں، آج بھی مداخلت نہیں کی۔ یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو تغرل خان کہ خانم جوزفائن کے سامنے راول خان کی زبان کبھی نہیں کھل سکتی۔ وہ صرف وہی کرتے ہیں جو خانم جوزفائن چاہتی ہے۔ تغرل خان ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی ذہنی کیفیت کیا تھی اس کا تو ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جس قسم کا انسان تھا، اس سے یہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی خانم کے خلاف انتقامی جذبے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ شیرم اور تولائی فضاؤں میں گھورتے رہے۔ انہیں اپنے دونوں دوست یاد آ رہے تھے۔ جابر خان اور فرزان کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شیرم بولا، میرا مشورہ ہے تغرل کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ پہلے اپنے تحفظ کا بندوبست ضروری ہے۔ نہتے ہم کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنے پرانے ٹھکانے پر واپس چلیں، وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آئندہ قدم کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے۔ تولائی نے کہا، کیا؟ ہمیں ان غاروں تک واپس چلنا چاہیے جو ہمارا مسکن ہے۔ ہمارے گھوڑے وہیں ہمارے منتظر ہیں۔ بدقسمتی سے اب ان میں 2 گھوڑوں کی پشت خالی رہے گی، لیکن ہمارے سفر کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضروری ہے۔ نہیں، تغرل کی غرائی ہوئی آواز ابھری، ایسے نہیں۔ پہلے میں اس بات کا یقین کر لوں کہ جابر اور فرزان موت کا شکار ہو گئے ہیں یا کسی طرح ان کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے مکمل تفصیل حاصل ہونا ضروری ہے۔ شیرم اور تولائی بے بسی سے تغرل خان کی صورت دیکھتے رہے۔ پھر شیرم نے کہا، اگر تم یہی چاہتے ہو خانہ تو ہمیں بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن معاف کرنا، راول اور جوزفائن یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ہماری لاشوں کا کیا بنا، اور اگر انہیں ہم تینوں کی لاشیں دستیاب نہ ہوئیں تو از سر نو ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، اور ممکن ہے اپنی اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ہمارے سلسلے میں طوفانی راستے اختیار کریں گے، کیونکہ اب یہ بات بھی ان کے ذہن میں ہوگی کہ تغرل ان کی سازش سے باخبر ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اس دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سوچ لو تغرل۔ مگر میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ کم از کم ان کی لاشوں کی تدفین تو میرا فرض ہے۔ وہ میرے بہترین دوست تھے اور انہوں نے ساری زندگی میرے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں تغرل۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے۔ آؤ واپس چلیں۔ غاروں سے اپنے گھوڑے لے لو، یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ ٹھکانہ اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ شام کے جھٹپٹے پہاڑوں میں اتر آئے تھے۔ تغرل نے ان دونوں کی بات مان لی، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے ان غاروں کی جانب چل پڑے تھے جن کا فاصلہ یہاں سے کافی تھا۔ رات کی تاریکیاں فضا پر پوری طرح مسلط ہو گئیں۔ جب وہ غاروں تک پہنچ گئے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کا نگہبان جسے راول خان نے وہاں متعین کیا تھا، ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دور ہی سے دیکھ لیا گیا تھا، اور وہ لوگ اس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ تغرل نے اپنے دونوں ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا
اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اس چٹان کے نزدیک پہنچ گیا جہاں گھوڑوں کا محافظ بیٹھا ہوا تھا۔ تغرل نے اس کے بالکل عقب میں پہنچ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے پھرتی سے اس کے پستول پر قبضہ کر لیا۔ وہ شخص بری طرح چونک پڑا تھا اور اس نے تغرل کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی تھی۔ کافی قوی ہیکل آدمی تھا، لیکن تغرل کی گرفت سے نکلنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تغرل اسے گھسیٹتا ہوا غاروں میں لے آیا اور وہ متوحش نگاہوں سے تغرل، طولائی اور شیرم کو دیکھنے لگا۔ تغرل نے اسے زمین پر دھکا دے دیا تھا۔ غار میں مشعلیں روشن تھیں اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ تغرل آہستہ سے بولا، اٹھو، بیٹھ جاؤ، اور وہ شخص بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صبا خان، اس نے جواب دیا۔ چچا خان نے تم سے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا خان کہ میں آپ کے گھوڑوں کی نگہداشت کروں، ان کی مالش وغیرہ کرتا رہوں۔ میں سائس کا کام کرتا ہوں خان۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ تغرل نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں خان، بس یہی کہا تھا کہ گھوڑوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ راول کے ذہن میں میرے لیے کیا تھا؟ خان، میں تو نوکر ہوں، آقاؤں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے خادموں کو کیا معلوم؟ اس نے کہا۔ ہوں، اس کا مقصد یہ ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ چلو ٹھیک ہے، کھانا پکانا جانتے ہو؟ ہاں خان، کیوں نہیں؟ یہاں کھانے پکانے کی تمام چیزیں موجود ہیں، ہم تینوں کے لیے کھانا تیار کرو، تغرل نے کہا، اور وہ شخص تیزی سے اس طرف چلا گیا جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ تغرل خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تولائی اور شیرم بھی خاموش تھے۔ دفعتاً تولائی نے کہا، اس سے یہ تو معلوم کرو خان کہ کیا راول اسے یہاں بھیجنے کے بعد دوبارہ واپس آئے تھے؟ اے صبا خان، ادھر آؤ، تغرل نے اسے آواز دی، اور پھر سوال کے جواب میں صبا خان نے بتایا، راول نے جب سے اسے یہاں بھیجا ہے اس کے بعد وہ خود یہاں واپس نہیں آیا، اس نے کسی مدت کا تعین بھی نہیں کیا۔ تغرل خاموش ہو گیا تھا۔ کھانا ان کے سامنے لگا دیا گیا اور تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پیٹ کا معاملہ اپنی جگہ تھا اور دوستوں کی موت اپنی جگہ۔ تولائی نے تغرل سے کہا، یہاں سے جاتے ہوئے اس آدمی کو ٹھکانے لگا دینا ضروری ہے۔ نہیں، میں چچا خان کے لیے اپنی زندگی کا پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے انتقام کی ابتدا ہوگی۔ انہوں نے چچی خانم کے حکم پر جو کچھ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیر کو یہ بات بھول گیا کہ اگر تغرل خان کی قوت اسے حاصل نہ ہوتی تو تارکا اسے نیست و نابود کر چکا ہوتا۔ چچی خانم یہ بات بھول گئیں کہ میں نے اس کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے ہیں، ورنہ شیر کوہ کے خزانوں میں کیا تھا؟ ایسے احسان فراموش لوگوں کو موت کے خوف کا شکار رہنا چاہیے تولائی خان، اور یہی شخص چچا راول کو اطلاع دے گا کہ تغرل زندہ ہے، اور چچا راول کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ تغرل بگڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کے طوفان اٹھ رہے تھے جو ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح اپنے ساتھ بہا لے جانے کو بے چین تھے۔ ایک آگ بھڑک رہی تھی، نفرت و انتقام کی آگ۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں نے ضروری اسلحہ اور وہ قیمتی اشیاء سمیٹیں جنہیں لے جانا ضروری تھا۔ اس کے بعد 3 گھوڑے کھولے اور باقی 2 گھوڑوں کو وہیں گولی مار دی گئی۔ صبا خان خوف و دہشت سے ان کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہاں سے روانہ ہونے سے قبل تغرل نے صبا خان کو بلایا اور سرد لہجے میں بولا، چچا خان تمہارے پاس خود آئے، یا تم یہاں سے ان کے پاس جاؤ تو اسے میرا ایک پیغام دے دینا، وہ یہ کہ اگر میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے تو اب تمہیں اپنی سرداری برقرار رکھنے میں بڑی دقتیں پیش آئیں گی۔ صبا خان خاموش نگاہوں سے تغرل کو دیکھتا رہا اور تغرل نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔